والسلام على رسول المصطفى المصطفى الأمجد المحمود الأحمد القاسم والصلاة والسلام على أسد الله الخالق الغالب على كل خالق علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المؤمنة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم. الصلاة مومنین کرام سامنے محترم مجدان اکرام قدر دشمن شناسی قربان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک ہے انفال کی 60 نمبر آیت کا خدمت میں تلاوت کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ، ان کے لیے کفار اور دشمنوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، مہیا رکھو. مستطاعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے. لہذا جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق تیار ہے. دو چیزوں میں من قوت، ایک تمہاری قوت، وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور سرحدوں پر گھوڑے باندھنا. ان دونوں کاموں کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہوگا، ہدف کیا ہے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ، ارہاب پیدا کر سکو، ڈرا سکو تم اس کے ذریعے سے عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اپنے دشمن کو، وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ بھی کچھ ہیں کہ لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے. واللہ یعلمہم، لیکن اللہ انہیں اچھی طرح سے جانتا ہے. اللہ کی رحمت آپ کی خبر درس کیا میں نے کہ قرآن مختلف دشمنوں کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے لفظ عدو کے ساتھ. اور عدو کے لیے میں نے فرمایا کہ عداوت ایسی ناپسندیدگی ہے، ایسی نفرت ہے کہ جو انسان کے وجود سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے. جب تک دل میں ہے بغض ہے، لیکن جب عمل کی صورت میں ظاہر ہونے لگے، عملاً کوئی اپنی نفرت کا اظہار کرنے لگے،
ناپسندیدگی کا احساس ہے، نفرت ہے، اور اس نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، تو شاید اس سے میری ذات متاثر ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ اس ناپسندیدگی کا اظہار عملاً کرنا چاہے گا تو وہ میری حدود میں تجاوز کرے گا۔ جبکہ اصل اصول کیا ہے کہ انسان کسی کی بھی حدود میں تجاوز نہ کرے۔ اب عملی دشمنی کا مسئلہ کیا ہے؟ عملی دشمنی کا مسئلہ ہے کہ دشمن جب دشمنی کرنے پر آتا ہے تو عملاً اس کا ہر اقدام دشمن جس سے وہ دشمنی کر رہا ہے اس کی حریم کے اندر تجاوز ہے۔ اس تجاوز سے، کیونکہ اگر عمل میں نہیں لا رہا تو ابھی بغض تو ہے، مبغض ہے، عدوب نہیں، عملاً کرنے لگے گا تو پھر عدوب ہے، اور جب عملاً اظہار کرے گا تو یہ اظہار نفرت، اظہار ناراحتی، ناپسندیدگی کا اظہار عملی صورت میں ظہور کرتے ہی حدود کو تجاوز ہے۔ لہذا حدود کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنی حدود کو، اپنی حدود سے نکلے اور دوسرے کی حدود کو متجاوز کرے، تجاوز کرے، اس اعتبار سے اس کو حدود کہتے ہیں۔ اب یہ جملہ اس میں کر رہا ہوں کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا۔ ایک فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، دوسرا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار ہے پروردگار کی ذات، معیار ہے دین، معیار ہے اسلام۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور لے جانے والی ہے وہ ہمارے دشمن ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اسلام کے راستے سے منحرف کرنے اور ہٹانے یا روکنے والی ہے وہ دشمن ہے۔ لہذا امام باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں لیس الدین الا الحب والبغض، دین صرف محبت اور بغض ہے۔ کون سی محبت اور کون سا بغض؟ فی اللہ، اللہ کے لیے۔ جب تک انسان کی تمام محبتوں کا مرکز اور محور خدا اور مذہب نہیں ہوتا تب تک وہ دین کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے تمام نفرتوں کا مرکز اور محور دین اور خدا ہونا چاہیے۔ لہذا اساتید اس حد تک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اگر کسی شخص کے دو بیٹے ہیں جن میں سے ایک بیٹا متدین ہے، دیندار ہے، دین کی رعایت کرنے والا ہے، اور اس شخص کے اندر اس کی دینداری کی وجہ سے اس کے لیے محبت نہیں ہے تو اپنے ایمان کو جا کر چیک کرے۔ فرمایا جو دیندار بیٹا ہے اس کی دینداری کی وجہ سے اسے زیادہ محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری محبت کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ لہذا تمام دوستیوں کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ وہ رشتے دار زیادہ عزیز ہونا چاہیے جو خدا کی طرف لے جانے والا ہے، وہ دوست زیادہ عزیز ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہو۔ اگر مجھے ان دوستوں کے ساتھ زیادہ لطف آتا ہے اور وہ مجھے زیادہ عزیز ہیں جو اللہ سے دور لے جانے والے ہیں تو پھر میرے اپنے دین میں مسئلہ ہے۔ مجھے اپنی دیانت، اپنے ایمان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں خود کہاں کھڑا ہوں۔ لہذا معیار کیا ہے؟ معیار ہے تمام تر دشمنیوں کا اگر میں کسی سے اپنی ذات کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہوں تو میرے ایمان اور دین میں مسئلہ ہے، ذات کی بنا پر۔ لہذا اور اس پہ مفصل ابحاث اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اشارہ کی بات کر رہا ہوں۔ جن سے آپ کو ذاتی دشمنی ہے، جن لوگوں کی وجہ سے آپ کی ذات کو نقصان یا چوٹ یا تکلیف پہنچی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ بالآخر مومن ہے، یہ شخص بالآخر اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کوئی غلط بات ہو گئی۔ اگر دشمن خدا نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو خدا
لہذا یہ دین کی علامت ہے کہ آپ کو کسی سے دوستی اس وجہ سے زیادہ ہو کہ وہ شخص دیندار ہے، اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اور کسی شخص سے نفرت آپ کے دل میں اس لیے ہو کہ وہ دیندار نہیں ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر خدا یاد نہیں آتا۔ اس شخص جس کے ساتھ بیٹھ کر خدا یاد آئے، اس سے اگر آپ کی محبت ہو رہی ہے تو خود یہ ایمان کی علامت ہے اور دین کی علامت ہے۔ بس دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ اللہ۔ اب اگر شوہر یا بیوی ایسی ہو کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والی ہو، تو چونکہ اللہ کے راستے سے ہٹا رہی ہے، عدو لکم، ایسی اولاد کے جس کی محبت ہمیں خدا کے راستے سے ہٹا رہی ہے، عدو لکم، تمہارے دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے بچائے۔ اسی طرح سے جب تک نفس ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہا ہے، دشمن ہے، لیکن جس دن یہی نفس ہمیں عبادتوں کی طرف لے کر جائے، یہی نفس ہمیں اچھائی کی طرف لے کر جائے، تو دشمنی ختم۔ لہذا دشمنی کی بنا کیا ہے؟ پرواہ۔ کل عرض کیا تھا، میں نے ایک صاحب سوال پوچھ رہے تھے، اس کے جواب دیتا چلوں کہ کل جو میں نے بچوں کے حوالے سے آپ سے بات کی کہ بچوں کو اپنے عقائد سکھائیں، ذہن میں رکھیے گا کہ بچوں کی جو عقل میں عقائد مشکل سے آتے ہیں یا ان کو سمجھانا مشکل ہے، وہ صرف دو عقیدے جو بچوں کو مشکل سے سمجھ آتے ہیں، لیکن ان دونوں کو اگر سمجھا اور سکھا اور بتا دیا جائے تو بچے کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ ایک مسائل ہے توحید کے جو کہ بچوں کو مشکل سے سمجھ آتے ہیں، اور دوسرے مسائل ہیں قیامت سے متعلق جو بچوں کو مشکل سے سمجھ آتے ہیں۔ لیکن یہ دو اہم ترین عقیدے ہیں کہ اگر توحید اور قیامت صحیح معنی میں بچے کو سکھا دیا جائے تو بالغ ہو کر کے انشاءاللہ کبھی بھی گناہ کی طرف تمائل پیدا نہیں کرے گا۔ بحث اس کا بہت ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم اپنے بچوں کو مثلا شرارت سے روکنے کے لیے، اس لیے کہ گھر سے باہر اکیلے نہ نکل جائیں وغیرہ وغیرہ، کیا کرتے ہیں؟ انہیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ جن چیزوں سے ہم اپنے بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں وہ اصل وجود نہیں رکھتی، ان میں سے اکثر چیزیں ان کا اصل وجود نہیں رکھتی، چڑیل، بھوت اور پتہ نہیں کیا، ان کا اصل وجود نہیں ہے، لیکن ہم اتنے یقین کے ساتھ بچے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مائیں ہوتی ہیں وہ ڈرانے کے ساتھ خود بھی ڈر رہی ہوتی ہے۔ تو جب انسان اتنی شدت کے ساتھ بار بار ڈراتا بھی ہے اور خود بھی ڈر کے دکھاتا ہے، یہ عمل خود بخود بچے کے قلب میں اس سے متعلق خوف کو اجاگر کر دیتا ہے، اور پھر بچے اکیلے جانے سے، اکیلے میں تنہائی میں رہنے سے، جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، جس چیز کا وجود نہیں ہے، بس یاد رکھیے گا جس چیز کا وجود نہیں ہے جب اس سے ڈرایا جا سکتا ہے تو وہ خدا اور قیامت کہ جس کا وجود حتمی ہے، حتماً اس کا خوف اور اس کا عقیدہ بھی بچوں کے دل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ہم نے خدا کا خوف نہیں ڈالا، غور کیجیے گا، خدا کا خوف نہیں ڈالا، خدا کے عذاب کا خوف ڈالا ہے، خدا کی معصیت کا خوف ڈالا ہے۔ اب اگر میں گناہ سے اور اللہ کے عذاب سے خود بھی ڈرتا ہوں اور اپنے بچے کو بھی ڈراؤں، بار بار ڈراؤں، خود بھی عذاب الہی سے ڈرتا ہوا دکھائی دوں گا، تب میرا بچہ سمجھے گا کہ ہاں واقعاً کوئی چیز ہے، اور پھر اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف ویسے ہی پیدا ہو جائے گا جیسا اس وقت چڑیلوں اور بھوتوں سے ہوا۔ لہٰذا اگر وہ تنہائی میں اس وقت جانے سے ڈر رہا ہے، بھوت جب بالغ ہو جائے گا تو تنہائی میں گناہ کرنے سے بھی اسی طرح سے ڈرے گا۔ اور یہ قوت اگر آپ نے اپنے بچے کے اندر پیدا کر دی تو یہ سب سے بڑا حفاظتی نظام ہوتا ہے جو تقویٰ کی صورت میں انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ لہٰذا یہ پاسبل ہے، ایسا نہیں کہ پاسبل نہیں۔ اب اگر ہم نے اللہ کو معیار بنا کر دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کو رکھا تو پھر یہاں سے مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو دشمن ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ کیا تھا؟ کفار۔ کفار کے لیے قرآن میں لفظ کا استعمال کیا؟ وہ دو مبین کھلا ہوا دشمن۔ کیوں؟ کافر کی دشمنی بھی واضح ہوتی ہے، اس کا کفر ہی نوعاً دشمنی کا باعث بنتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جس کافر سے دین چاہتا ہے کہ ہم لڑیں یا اس کے
مقابلے پہ کھڑے ہوں یا جہاد کریں وہ ہر کافر نہیں ہے. وہ کون سا کافر ہے؟ وہ کافر حربی ہے. اس کو یاد رکھیے گا، ذہنوں میں بٹھا لیجیے گا. یہ ان تمام آیات کا جواب بھی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن سے وہ آیات جو کفار حربی کے مقابلے پر بیان کی گئی ہیں ان کو لا کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان سب کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان یتیم سب کو قتل کرنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا تو ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے. تو قتل کس کو کرنا ہے؟ کافر حربی. اب کافر حربی بنیادی طور پر کون ہے؟ کافر حربی وہ ہے جو اپنے کفر کے اندر اس حد تک بڑھ جائے کہ دین مبین اسلام کو نقصان پہنچانے لگے، انسانیت کو نقصان پہنچانے لگے. جو بھی کافر انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے ایسے کافر سے مقابلہ کرنا اور اس کے مقابلے پر آ کر جہاد کرنا واجب بھی ہے اور دینی فریضہ ہے. لیکن کفار کو مبین کیوں کہا؟ اردو کا مبین میں نے عرض کیا اس لیے کہ کفار کا جو کفر ہے، کفر کیا ہے بنیادی طور پر؟ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کافر بنیادی طور پر کفر کا اصل معنی انکار کرنا ہے. لہذا جب کفران نعمت کہا جاتا ہے تو کفران نعمت کیا ہے؟ کفران نعمت یعنی نعمت کا انکار کرنا، کسی چیز کو نعمت نہ سمجھنا. کفر کیا ہے؟ اصطلاح کافر کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ، نبی، قرآن یا ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے یہ شخص کافر ہے. مطلب خدا نہ خاصا کہ اللہ نہیں ہے، یا کہے کہ میں نبی کو نہیں مانتا، یا خدا نہ خاصا کہ قرآن کو نہیں مانتا، یا ضروریات دین میں سے مثلا کوئی شخص آ کر یہ کہ کوئی نماز کو نہیں، میں نہیں مانتا کہ دین میں کوئی نماز ہے، یہ شخص یہ کافر ہے. اب اس کا کفر جب تک جیسے اس نے اعلان کر دیا واضح ہو گیا، اس کا کوئی باؤنڈری ہے مشخص ہو گئی. اب چونکہ اس کی باؤنڈری مشخص ہو جاتی ہے لہذا اس کو دین نے کیا کہا؟ حدود ہے. لیکن اس میں سے دو کیٹیگری ہوتی ہے. ایک وہ کہ جو نظام اسلامی کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو جسے کافر ذمی کہتے ہیں کہ جو اپنا ذمہ دے دے اور جزیہ لے کر حکومت اسلامی کو تسلیم کرے اور اس کے نظام کے تحت رہے. اب ایسا جو کافر ہے اس کے لیے پورے حقوق بیان ہیں. لڑائی کس سے کرنی ہے؟ جنگ کس سے کرنی ہے؟ جنگ کرنی ہے ہم نے اس کافر سے کہ جو اسلام کو نقصان پہنچانے لگے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگے، انسانیت کو نقصان پہنچانے لگے. تو ایسے سے دین یہ کہتا ہے کہ مقابلہ کرو اور جہاں تک ان کو قتل کر سکتے ہو قتل کرو تاکہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. چوتھا دشمن ہے وہ ہے شیطان. اور میں نے عرض کیا آپ سے کہ 5ویں نمبر یعنی ٹاپ لیول جو دشمن ہے وہ یہودی اور مشرکی کیوں ہے انشاءاللہ. لیکن شیطان کو دین نے کہیں پر اشد و عداوت نہیں کہا. مومنین سے شدید ترین دشمنی کرنے والا نہیں. شیطان دشمن ضرور ہے یقیناً بیوی اور اولاد سے، نفس سے، حتی کفار سے زیادہ شدید ہے، لیکن اشد نہیں. اشد کون ہے؟ یہودی اور مشرکی. تو میں اس کو چاہتا ہوں شیطان کی دشمنی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ عدوّ مبین. کیوں عدوّ مبین کہا؟ اس لیے کہ شیطان بھی اپنی دشمنی کا اعلان کر چکا ہے. جو دشمن پہچان میں آ جائے، جو دشمن شناخت میں آ جائے وہ دشمن ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. لیکن جس دشمن کو پہچاننا مشکل ہو وہ دشمن خطرناک. شیطان سے متعلق ہمارے تصورات ایسے ہیں کہ جو شیطان کو ہمارے لیے بڑا دشمن بنا کر پیش کرتا ہے. اور یہ بھی افسر ہو کہ شیطان کو بڑا دشمن بنا کر پیش کرنے کی سازش اس بڑے دشمن کی ہے کہ جو شیطان کے پردے میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے. جو شیطان کے پردے میں اپنی دشمنی کو، اپنے لیول کو کم کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں بڑھا چڑھا کے بتاتا ہے کہ شیطان ایسا ہے. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو عمومی تصور ہے شیطان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ شیطان
جا سکتی، شیطان بہکا دیتا ہے. حتیٰ ہم اس لیول پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے ہم سیدھا وہ غلطی شیطان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. قرآن نہ صرف اس کو اردو میں مبین کہہ رہا ہے کیونکہ شیطان کی دشمنی بات ہے. اگر آپ کو کہیں یقین آ جائے کہ مجھے یہ کام جو کہہ رہا ہے یا اس کام کی طرف جو مجھے متوجہ کر رہا ہے یہ شیطان ہے، انجام دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. کیا شیطان کو دور ہونا کھل کے سامنے نہیں آ سکتا. ثانیہ، قرآن نے بہت واضح طور پر فرمایا کہ اس کو تمہارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے. شیطان کو ہمارے اوپر سلطان نہیں ہے، شیطان کے ہمارے اوپر ولایت نہیں ہے، شیطان ہمارے اندر تصرف نہیں کر سکتا. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. شیطان ہمارے اوپر کنٹرول نہیں ہو سکتا، شیطان کو ہمارے اوپر کوئی ولایت نہیں ہے، شیطان ہم سے زبردستی کوئی کام نہیں کر سکتا. شیطان صرف موٹیویٹ کر سکتا ہے، بس اثر ڈال سکتا ہے، فساد پیدا کر سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، بس. جانا نہ جانا ہمارا کام ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہم بعض اوقات اپنے نفس کے اتنے غلام ہوتے ہیں اور نفس کے اتنے گرفتار ہوتے ہیں کہ کام ہمارا نفس ہم سے کرا رہا ہوتا ہے اور ہم بجائے اپنے نفس کی طرف متوجہ ہونے کے اس کا الزام بھی ڈال دیتے ہیں کس کے اوپر؟ شیطان، جو خود ہماری ایک کمزوری ہے اور جو ہمارے لیے مشکلات کا باعث ہوتی ہے. دیکھیں یاد رکھیے شیطان کون ہے. ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن کرا دوں تاکہ ذرا دوستوں کو پتہ چلے کون ہے اور کیا معاملہ ہے. یہ تو مشہور معروف ہمارا دشمن ہے. کانا من الجن، جنوں میں سے. یہ جو جن ہونا ہے یہ یاد رکھیے گا شیطان کی سب سے بڑی کمزوری ہی یہ ہے کہ وہ جنہ ہے. کچھ باتیں ہیں میں آج آپ ایسی ضرور کہ آپ کو شاید تعجب ہو. دیکھیے شیر کی طاقت ہم سے بہت زیادہ ہے لیکن ہم شیر کو کبھی بھی اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتے نہیں. ہاتھی بہت طاقتور ہے لیکن ہم ہاتھی کو اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہاتھی جتنا مرضی طاقتور ہو جائے ہماری عقل کیا ہے. انسان کو چیز ہے کہ ہاتھی، گھیڑا، شیر ان سب چیزوں کو اسے نچا کے رکھتے ہیں، سب کو قابو میں رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو کمالات عطا کیے ہیں وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں. آج جتنے بھی جن ہیں صاحب عقل ہیں لیکن ان کے پاس عقل اتنی مستحکم نہیں ہے جتنی انسانوں کے پاس. لہذا جنہ اشرف نہیں ہے. اب اگر فرض کریں کہ وہ جیسے شیر کچھ کام اضافی کر سکتا ہے یا طاقتور کر سکتا ہے، اگر اجنہ بھی کر سکتے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اشرف اور ہم سے زیادہ طاقتور. اگر اجنہ ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے اب تک انسانی حیات کے نظام کو تباہ کر چکے ہوتے. لہذا اجنہ کو ہمارے اس نظام حیات میں اول غرور کی اجازت نہیں ہے اور نہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمارے اس نظام حیات میں غرور اور نفوذ پیدا کر سکیں. بعض علماء کے نزدیک اجنہ جیسے دیگر حیوانات انسانوں سے خوف کھا کر بھاگتے ہیں. پھر جہاں انسان آبادی بنا لیتا ہے معمولاً جانور وہاں سے اس جگہ سے دور رہتے ہیں. جانور اکثر کہاں رہتے ہیں؟ بیابانوں میں، جنگلوں میں، ایسی جگہ جہاں انسان نہ ہو. انسان سے سارے حیوانات خوف کھاتے ہیں. بعض علماء کے نزدیک حتیٰ اجنہ ہم سے اسی طرح سے خوف کھاتے ہیں اور اپنی آبادیوں کو اور اپنے آپ کو بنیادی طور پر انسانوں سے دور رکھتے ہیں. لہذا
یہ جو ہمارے کیا تصور ہے، ایک تصور ہمارے ذہن میں لانا گیا ہے کہ جن شاید کوئی بہت پاورفل اور انسان سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے. یہ اشتباہ ہے. اگر اس کی طاقت اس کے اندر کسی جہت میں موجود ہے، وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی بھی جانور کے اندر کوئی طاقت ہو سکتی. لیکن جیسے دوسرے جانور ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکتے، اسی طرح سے شیاطین ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکتے. اب کہ جو غرب سے اصل شیطانی ٹولہ حرکتیں کر رہا ہے ہالی ووڈ میں بیٹھ کے، اس کے آپ بعض اوقات تصورات کو غور کیجیے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک نئی انہوں نے سیریز بنائی ہے، بچوں نے ضرور دیکھی ہوگی، جو آئلینڈ آف ایپ کے نام سے کہتا ہے، ایپ آئلینڈ کے آئلینڈ آف ایپ، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ برمانس جو ہیں وہ انہوں نے انسانوں کے اوپر حکومت حاصل کی اور انہوں نے قبضہ کر لیا. کیوں؟ اس کے پیچھے فکر کیا ہے؟ اس کے پیچھے فکر یہ ہے کہ انسان کو دیگر مخلوقات کے مقابلے پر ضعیف دکھایا جائے. جب انسان بندر اور برمانس کے سامنے عاجز ہو جائے گا تو اجنہ کے مقابلے میں ویسے ہی اپنے آپ کو کیا پائے گا؟ ضعیف. جبکہ بنیادی طور پر انسان اجنہ سے زیادہ طاقتور. لہذا یہ جو گلی محلوں میں ادھر ادھر بہت سارے آگے پیچھے ادعا کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہم جن پکڑ لیا، ہم نے جن قابو کر لیا، ہمارا موقع لوگ پتہ نہیں کیا کیا، 99.999 جھوٹے ہوئے. میں بالکل اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے مثلا جیسے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یہ ادعا کریں کہ میں شیر کو اپنی انگلیوں میں نچا سکتا ہوں اور آپ اس کی بات مان لیں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے ادعا اگر ایسا کرنے لگے؟ آپ کہیں گے نا کہ بھائی اگر ہے تو ہمیں بھی پتہ لگے گا. اسی طرح سے اجنہ سے متعلق جو داستانیں مشہور ہیں، فلاں کے اوپر آسیب آ گیا، فلاں کو جن نے پکڑ لیا، یہ ہو گیا وہ گیا، ان میں سے زیادہ تر کیس جو مریضوں کے ہیں ان میں سے اکثر کیس شیزوفرینیا کے ہیں، جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا نام. اس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں انسان کے اندر سے بعض ایسی عجیب و غریب چیزیں نکل آتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس کو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو جن کے گلے میں ڈالتا ہے. پرانے دور میں ہوا یہ ہے کہ جو بیماریاں انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں اس میں وہ جن کے گلے میں ڈالتے ہیں. کئی جن کا خاص طور پر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. لہذا عربی میں دیوانے کو کیا کہتے ہیں؟ مجنون. مجنون کہتے ہیں. مجنون کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ جن سے. مجنون کون ہوتا ہے؟ ما یمسہو بالجن یا یمسہو الجن، وہ شخص جس کو جن نے چھوا ہو. اب جن چھوئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ اس کا جو دماغ ہے، چونکہ اس کی روح پوری اس کے دماغ کو جن نے قابو میں لے لیا ہوتا ہے، لہذا اس طرح کی روح پڑا کے گھر لے کر ہوتا ہے. لہذا لفظ مجنون بنیادی طور پر آسے زدہ کسی کو پر جن آیا ان سے. عرض کر رہا ہوں کہ جو مریضوں میں کیس ہے 99% کیس ہوتے ہیں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے کیس. صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تفصیلات اس کی کر دو. یہ یاد رکھے گا انسان کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے اندر سے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے وجود کے اندر قوتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں ان میں سے بعض چیزیں ظہور پیدا کرتی ہیں، اور جب وہ ظہور پیدا کرتی ہیں تو انسان متعجب ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیسے کر دیا، اور چونکہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا لہذا وہ کیا کہتا ہے کہ جن نے کیا ہے، جبکہ وہ کام جن نے نہیں کیا ہوتا. وہ قوت انسان کے اندر پوشیدہ ہے. لہذا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں تو ابھی تک تو ہمیں عالم اصغر کے عجائبات
جب امام زمان علیہ السلام ظہور کریں گے جب انسان انشاءاللہ آپ لوگ شعور کی مناظر کو طے کرے گا امام کے ساتھ تو انسان کے اپنے وجود سے کمالات قبول کرے گا. لہذا اجنہ یہ ساری کی ساری باتیں جتنے بھی ہیں سب غلط ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جن اگر گھس گیا ہماری باڈی میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر جن گھس سکے. ہماری روح جو ہمارے بدن کے ساتھ اتصال پیدا کرتی ہے وہ روح اتنی قوی ہے کہ اجنہ کبھی بھی اس روح کے اوپر غالب نہیں آ سکتے. ناممکن. لہذا کہیں کوئی جگہ نہیں ہے جن کے لیے کہ ثانیہ عزیزان میں اگر اجنہ اتنے ہی عام طور پر ہماری لائف میں موجود ہوتے ہوتے تو یہ کامن ایکسپیرینس ہوتا. ہر آدمی کے ساتھ پہلے نہیں کوئی نہ کوئی جن آگے پیچھے پایا جاتا ہے لیکن ہمارا کامن ایکسپیرینس نہیں ہے. کچھ لوگ صرف اپنی مشہوری کے لیے 4 منٹ کے لیے لوگوں کو اپنی طرف بیٹھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لہذا اجنہ کے اندر اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت نہیں ہے. بس اب 1 منٹ کے لیے مجھے سوچ کے بتائیے گا کہ جو مخلوق احسن نہیں بن سکتی اشرف نہیں بن سکتی تو جب وہ نیچے کی طرف جائے گی خرابی کی طرف جائے گی تو خرابی میں بھی اتنی گھٹیا نہیں ہو سکتی جتنا جب اشرف گھٹیا ہوتا ہے تو زیادہ ہے. لیکن 2 طرف ہے نا بھائی جو جتنا اوپر جاتا ہے اتنی دور سے زمین پہ گرتا ہے. یہ واحد انسان ہے کہ اگر دین کے سائے میں آئے تو احسن تقویم ہے اور اگر اللہ کو چھوڑ دے تو اسفل سافلین. اجنہ اسفل سافلین نہیں ہے. جتنا انسان کے اندر اشرف کرنے کی صلاحیت ہے اگر خدا کو چھوڑ دے اتنا ہی اس کے اندر گھٹیا بننے اتنا ہی پست ہونے کی صلاحیت موجود ہے. لہذا انسان جب شیطان بنتا ہے اب ایک بات کہنے جاؤں تو ہو چکی ہے. یہ یاد رکھیے شیطان بنیادی طور پر صفت ہے. شیطان نام نہیں ہے. اور اگر یہ صفت کسی جن میں پائی جائے تو وہ جن شیطان اور اگر کسی انسان میں یہ صفت پائی جائے تو انسان شیطان. اور قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطانوں کی بات کی ہے تو جن اور انس دونوں کو ذکر کیا. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین بنائے ہیں. کس میں سے ہیں؟ انسانوں میں سے ہیں اور جنوں میں سے. پر شیطان انسان بھی ہو سکتا ہے اور جن بھی ہو سکتا ہے. سورہ مبارکہ بنداس میں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ دلوں کے اندر وسوسہ کرنے والے شیاطین جن کو خناس کہا جاتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے. یہ یاد رکھیے گا کہ جن شیطان ضعیف ہوتا ہے انسان شیطان قوی ہوتا ہے. لہذا جنوں کے شیطانوں سے ڈرنے سے زیادہ انسانی شیطانوں سے ڈرنے کی کوشش کریں. پھر چونکہ شیطان کو ہمارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو گناہ کی طرف میرے اندر رغبت پائی جاتی ہے یا جو گناہ میں کر رہا ہوں آیا اس میں شیطان کا کوئی حصہ ہے بھی یا نہیں, یا میں بلا وجہ شیطان کے اوپر الزام لگا رہا ہوں. یہ ہوگا قیامت کے دن بہت سارے لوگ کہیں گے پروردگار شیطان نے کیا. شیطان نے کہا میں تو نہیں کیا. یہ کہیں گے اس نے مجھ سے کہا تھا نماز نہیں پڑھو. شیطان نے کہا میں تو نہیں مانتا. جس کو خود شوق نہیں تھا نماز پڑھنے کا میرے کو ڈر تھا اور ثابت ہو جائے گا اس کو پتہ لگ جائے گا. لہذا ہر چیز کو شیطان کے اوپر ڈالنے سے پہلے یہ دیکھو تمہارا نفس ابھی مومن ہوا ہے یا نہیں, تم خود ابھی مومن بنے ہو یا نہیں. اور بہترین راستہ بہترین طریقہ یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھے شیطان بہکاتا ہے یا نہیں ماہ مبارک رمضان ہے. بہترین زمانہ ماہ مبارک رمضان. رمضان میں کیا ہوتا ہے
تو اس کا مطلب شیطان ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ اگر میں رمضان میں زیادہ اچھا ہو جاتا ہوں عام دنوں کے مقابلے میں، پھر تو کہا جا سکتا ہے ہاں بھائی یہ کام تو تیرے شیطان خراب کر رہا تھا۔ لیکن اگر رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ الٹ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ رمضانوں میں جتنا غصہ کر رہے ہوتے ہیں، جتنا چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، جتنا لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہوتے ہیں، پورا سال اتنا نہیں کرتے۔ تب یہ لوگ سوچ کے بتائیں کہ شیطان کھلا ہے یا بند ہوا ہے؟ لہذا اب شیطان اجینا مسئلہ، شیطان جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، اس کے پورے پورے لشکر ہیں، پورا پورا اس کا حساب کتاب ہے۔ میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اس سے آگے بات کروں گا کہ شیطان کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہوتا ہے، کہاں تک وہ لے جا سکتا ہے، اور شیطان کے بھی جو شیطان ہے وہ کون ہے، جن کو شیطان بھی آگے سلام کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے۔ انسان اگر راستے سے ہٹ جائے، اسفل سافل، یہ حرکتیں تو شیطان نے بھی نہیں سوچی تھی۔ اصل شیطان سوچ نہیں سکتا یہ باتیں کہ انبیاء کی فطرت کو بازاروں میں نہیں لگا سکتے۔ کیا یہ جو شام کے بازار میں فطرت نبی کا تماشا کر رہے ہیں، انہیں شیطان نے کرا ہے، یعنی ان کے اپنے وجود شیطان ہے، انہیں نہیں معلوم۔ اگر انہیں نہیں معلوم تھا تو جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، جس وقت جناب سجاد علیہ السلام نے خطبہ پڑھ کے اپنا تعارف کرایا، اس وقت تو مطلب کیا تھا، اس وقت تو معلوم ہو گیا تھا کہ کون ہے یہ۔ تو پھر اگر ایمان اور اسلام نام کی کوئی چیز تمہارے وجود کے اندر تھی، اس نے اظہار نہیں کیا۔ لفظوں کا اسلام خدا بنا کبھی چاہیے تھا اور نہ کبھی چاہیے ہوگا، لفظوں کا اسلام نہیں چاہیے۔ بدترین مسائل شام بازار میں تو جو ہوا سو ہوا۔ باب السامہ وہ مقام ہے جہاں پر بعض روایات کے مطابق 48 اور بعض کے مطابق 72 گھنٹے اہل بیت کے قافلے کو صرف اس لیے سجایا گیا، ٹھہرایا گیا کہ بارگاہی دربار کی سجاوٹ مکمل ہے، اور 72 گھنٹوں کی اذیت کے بعد جب پوری طرح سے بازار دربار آمادہ ہو گیا، کرسیوں پہ لوگ بیٹھ گئے، تو یزید ملعون کے سامنے اہل بیت بلایا گیا۔ شمر ملعون وہاں کھڑا ہو کر ایک ایک کو نام سے پکار رہا تھا۔ خدا جانے بیویوں پر کیا گزری ہوگی جب نام محرموں اور غیرتوں کے مجمع میں ان کے نام لیے گئے۔ راوی صرف اتنا کہتے ہیں کہ بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپائے، لیکن بعض راویوں نے لکھا کہ ان میں ایک بیوی ایسی تھی کہ جو تمام بیویوں کے درمیان میں اپنے آپ
عزیز فرما، تمام وفادار سید الشہداء کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں مومنین باطل سے بسر پہ ہم سب کو کامیابی عنایت فرما، ہمارے بے گناہ سیروں کو بحق زہرا وانی وعلیہ وبنیہ جلد صدر حی عنایت فرما۔ بار الہ دین دشمن ہے دشمن قوتوں کو نہیں سنا فرما، تمام علماء مراجعان کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے عوام انصاف شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ اس سلسلے کا جو بھی ثواب تیری بارگاہ میں ہے، حاضرین کے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص ان مرحومین کو احسان فرما۔ آخر میں مطلب پھر آسا سلسلے فاتحہ کی درخواست اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص سید مہدی حسین مبارک حسین، سید محمد حسین احمد، سید محمد فاروق بن محمد عباس، سید حبیب زہرا بن حسن، سید حامدہ فاطمہ بنت عزیز حسین اور سید عیسیٰ فاطمہ بنت